نہیں بیٹھ پائے گا. کہے نہیں بیٹھ پائے گا. وہ جو جینس پینٹ پہنا ہے نا وہی نہیں بیٹھنے دے رہی ہے. اب اس کو ڈر ہے کہ اگر بیٹھے زبردستی تو بعض میدان کے لیے ٹھیک ہے. تو نہیں ویسے رہو. عزت اسی میں ہے بیٹا, عزت محفوظ ہے. اور قربان جاؤ, یہ جینس پینٹ نہ جانے کتنے بچوں کو ہمارا بگاڑا. اللہ پاک ایسے لباسوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, آمین بولے دو. یہ ہمارا بچہ نوجوان بہت سارا بگڑ بھی گیا ہے. ابھی بال کٹنگ چلا ہے نا. ابھی عید گزری ہے, ایک نوجوان کو دیکھے بال کٹنگ کیا تھا, بال کٹنگ کروا کے لکھا تھا عید مبارک. پورے ماتھے میں لکھا تھا عید مبارک. بولے واہ, اشتہار کی ضرورت نہیں ہے, اخبار کی ضرورت نہیں ہے, پیپر کی ضرورت نہیں ہے, دیوار کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ماتھے میں لکھی دوئے جو ٹھیک ہے جی. مدرسے کے جل سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ. مسلمانوں, ارے مر جاؤ گے اپنے بچے کو قرآن پڑھائے ہو, تیرے مرنے کے بعد کم از کم یہی بچہ ہے. دیکھو نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ صدقہ جاریہ ہے. کم از کم یہی بچہ قرآن پڑھ کر اگر دعا کر دے گا, شاید اللہ قرآن کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ارے معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ ارے نیک اولادیں چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے. اور 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنا دیے, مدرسہ بنا دیے, جب تک مسجد قائم ہے اللہ قبر میں ثواب دیتا رہے گا. جب تک مدرسہ قائم ہے اللہ قبر میں ثواب دیتا رہے گا. نیک اولاد چھوڑ کر جانا. باپ مر گیا, بیٹا نماز پڑھے گا, بیٹا قرآن پڑھے گا, بیٹا روزہ رکھے گا, بیٹا صدقہ کرے گا, بیٹا زکوٰۃ کرے گا, بیٹا حج کرے گا. قربان جاؤ, اللہ اس کا ثواب باپ کو بھی ماں کو بھی قبر میں عطا فرماتا رہے گا. نیک اولادیں چھوڑ کر جانا. باپ کھڑے ہو کر نالا میں پیشاب کر رہا تھا تو جوان بیٹا دیکھ لیا تو بیٹا ٹوکا گیا, باقی کرے جو. بولے جو تو دیکھے نہیں جو پیشاب کری رہی جو. بولے مولانا صاحب منع کرتے کھڑا ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے, بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے. بولے او تم مولوی چکرم پر ہی لو. یہ دنیا ترقی کر رہی ہے, کہاں سے لوگ کہاں چلے گئے اور تم مولویہ کے چکر میں پڑے ہو. تو بیٹا بولا کہ نہیں کریے کیجیے. باپ پیشاب کر کے گھر آیا, بیٹا سیڑھی لگایا چھت میں, اور سیڑھی لگا کے بیٹا سیڑھی میں چڑھا اور وہیں سے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو باپ بول رہا کہ یہ کیا کر رہا, میرا ناک کٹوائے گا کیا؟ تو بیٹا بولا کہ یہی تو ترقی ہے, میرا باپ ہو کر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں, آپ کا بیٹا ہو کر ہم سیڑھی لگا کے پیشاب کر رہے ہیں. یہی تو باپ ترقی ہے, بیٹا کی ترقی ہے, باپ سے آگے ہے. اس لیے مسلمانوں, اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھو. خود بھی نیک بنیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, خود بھی بچو, اللہ سے ڈرو, خود بھی بچو. یا اللہ کس سے بچے؟ اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. خود بھی بچو, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ, اپنی بیوی کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. مسلمانوں, یہ دنیا تماشا کا نہیں ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوا, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی مدرسے کی کیا ضرورت ہے. گیرا باری کی سرزمین پر ہمارے حضرت قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم نے, اور قربان جائیے کیا چمکتا ادارہ تیار کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. دارالعلوم کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بنیاد رکھی تھی. آج پوری دنیا فیض حاصل کر رہا ہے دارالعلوم سے. اے مدرسہ فیض القرآن, یہ قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم نے گیرا باری کی سرزمین پر بنیاد رکھ کر مدرسہ چلا رہے ہیں. ایک مثال ہے, اپنے آپ میں ایک مثال ہے. نہیں تو ابھی کے دور میں مدرسہ چلانا یہ کھیل نہیں ہے. آسام میں 1300 مدرسے بند کر دیے گئے. کتنے مدرسے بند ہوئے؟ ارے زور سے بولو نا. 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے. آسام میں 1300 مدرسے بند. کاہے بند کیے گئے؟
काहे बंद किए गए? तो पता ये चला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। हम तो कहते हैं भाई ऐसा करो, तुमने मेरे कुरान को पढ़ा नहीं है, तुमने मेरे कुरान को समझा नहीं, तुमने मेरे दीन को नहीं समझा। कसम खुदा की मैं कसम खाकर कहता हूं, जो भी कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसे इंसान बना देगा। कुरान को पढ़कर देखो, कुरान पढ़ने से दहशतगर्द कोई नहीं होता है। और एक जवाब ले लो, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं है, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं। मेरा कुरान, ये मेरा कुरान कहता है। इसलिए मेरे घर का, मेरे भाइयों, घर के अंदर बच्चे पैदा हो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। वो बेटी हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बेटा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, पोता पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नाती पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, ये कुरान से जो दुनिया में मोहब्बत करेगा, ये कुरान उसकी सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाएगा। एक बार याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इधर हम मना ना किए थे पैसा लेके नहीं आना है। हाँ, ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है, इन बच्चों का बड़ा मकाम है। इनका मकाम मैं आपको क्या बता दूं इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। सुनो, इसका मर्तबा वो है, इसका मकाम वो है कि प्राइम मिनिस्टर का नहीं है वो मकाम, हमारे मोदी साहब का वो मकाम नहीं है, योगी साहब का वो मकाम नहीं। इसका जो मकाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मकाम नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति का वो मकाम नहीं है। इसका मकाम क्या है मुसलमानों? सुनो, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। और सुनो, साथ ही साथ एक मकाम और भी बता दूं। आप चलो, रास्ते में चलो, हम चलें ज़मीन पर चलें, मुखिया चले ज़मीन पर चले, वो एमएलए चले ज़मीन पर चले, एमपी चले ज़मीन पर चले, प्राइम मिनिस्टर चले ज़मीन पर चले, कसम खुदा की उद्योगपति चले तो ज़मीन पर चले, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में चलता है तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये जमीन पर नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्तों के परों पर चलता है। कोई किसी का मकाम है, किसी का मकाम। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर इस बच्चे के लिए मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दे इंशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ठीक बेटा, बैठ जा। माशाल्लाह, है हाँ, देखो एक नौजवान आया माशाल्लाह मेरे हाथों में, ये 500 रुपए का नोट देकर चला गया। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, देखिए फिर लेके आ रहा। वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर, जाओ। बहुत दुआ करेंगे इंशाल्लाह, दुआ कर देंगे अल्लाह ऊपर पहुंचा दे। हंस लो का ना, ऊपर माना क्या ना, तरक्की दे दे। आप लोग खाली हंस देते हैं, बात को समझते नहीं, हंस देते हैं। तरक्की का माना है, ऊपर का माना है अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और बुलंदी पे लेकर जाए, अल्लाह और कमाई को बढ़ाए, अल्लाह और रोटी रोजी को बढ़ाए। इसका माने ये है, खाली वही माने नहीं है। वाह बेटा वाह, आजा बेटा, आजा आजा, माशाल्लाह।
ماشاء اللہ، واہ بیٹا واہ. اے بیٹا سب تو دے دو نا ہم کو، یہ ایک شعر سنا دیں گے ہم، بہترین شعر. ماشاء اللہ ہے، واہ بھائی واہ. ایک شعر کے لیے اس بچے نے اب وہی سمجھ لیے 2000 روپے میرے ہاتھوں میں تھما دیا. آپ کی اجازت ہو تو سنا دو. ارے بولیے سنا دیں. یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے والا حافظ قرآن ہے، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا. الحمدللہ 10 آدمی. یہ میری بات نہیں ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اچھا ایک وکیل صاحب کتنا کے لاجتے؟ نہیں، چھوٹا بابو، بڑا بابو، وہ تو 80 کی اسپیڈ سے بھاگے گا. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. ماں باپ کا تو خیر مقام ہوگا، اونچا ہوگا ماں باپ کا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کا تو مقام الگ ہوگا. لیکن یہ حافظ قرآن 10 آدمی کو جو جنت میں لے کر جائے گا، کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. پہچانے نہ پہچانے، وہ جس کو پہچانتا ہے یہ فلاں جگہ کا فلاں بستی کا ہے، انہوں نے پانی پلایا تھا، یہ ہمیں چائے پلایا تھا، یہ ہمیں بسکٹ کھلایا تھا، یہ کھانا کھلایا تھا، یہ کپڑا پہنایا تھا، یہ وضو کے لیے پانی دیا تھا. پہچانتا ہے، ہاتھ پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. جنت میں جائیں گے؟ ارے بولو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے نا انشاءاللہ، تب نہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ. بیٹھ جا بیٹا. شیروانی پہن کے آیا، لگتا نیا نیا بیاہ کیا. ہاں پتہ چل رہا ہے. واہ بیٹا واہ، اللہ کمائی